بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے غیر رسمی صحافیوں سے گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر پاکستان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں خان صاحب نے آج رگڑا نہ لگایا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہو، اس کو رگڑا لگایا خان صاحب نے، اسٹیبلشمنٹ کو لگایا، موجودہ اتحادی حکومت کو لگایا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو میڈیا کا مافیا اور سب کو آج خان صاحب نے کلیئر کٹ کہہ دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنی بہنوں کی قربانیوں کے بارے میں بھی بتایا، اپنی قربانیوں کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مزید اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو بھی آج دہرایا ہے۔ وہ سارا احوال جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے صحافیوں سے کیا گفتگو کی، اس میں کیا کہا، سارا کچھ خان صاحب نے آج بے نقاب کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ضروری ہوگی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے تھے کہ خان صاحب صرف احتجاج سے باہر آئیں گے، وہی چیز دیکھنے کو ملی۔ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے۔ عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے، جو اب نہیں ہے۔ ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹرز بھی رچاتے ہوتے ہیں، اور ڈکٹیٹرز نے کافی سارے الیکشنز کرائے۔ پاکستان میں اس کی تاریخ موجود ہے، صدر ایوب خان، صدر مشرف، اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق نے بھی کرائے۔ یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے، اور خان صاحب نے میڈیا کے حوالے سے ایک بات کی، ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے۔ میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بھی بیان نہیں چھپتا۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی، اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں خان صاحب نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر بھی بات کی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوگا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر یہ قانون سازی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا، اپنی پارٹی کی قیادت کو بہت تگڑی طرح دھویا آج انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاج تحریک کی تیاری کریں، احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ یہ وہی بات آج سامنے آ رہی ہے جو شیر افضل مروت کافی ٹائم سے کر رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے جو اس احتجاج کو لیڈ کرے۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔
ڈنڈے کے زور پہ یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ خان صاحب آج پہلی بار اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے اپنی بہنوں کا ذکر کیا۔ میری بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ خان صاحب نے مزید ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بننے پر انہوں نے کچھ باتیں کی۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئندہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے باجوہ کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی مکمل ہوگا۔ اپنی 2 غلطیاں، خان صاحب کی سب سے بڑی 2 غلطیاں خان صاحب جس کو ٹھہراتے ہیں، وہ ذرا میں اپنے پہلے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے تھا۔ میں ملک میں کسی صورت نہیں بھاگوں گا، ملک سے باہر کسی صورت نہیں جاؤں گا۔ میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں، میں باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرف چوری کی ہوتی، چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ جاتا اور ملک سے باہر چلا بھی گیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے آج چند سیاسی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں بلایا ہے ملاقات کے لیے۔ ایک سیاسی ملاقات کرنی تھی آج، جو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے اگینسٹ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، درخواست دے دی ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں۔ اس میں خان صاحب نے کچھ ناموں کو طلب کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ ان ناموں میں موجود ہیں جناب، تفصیل سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر صاحب کو بلایا ہے۔ تحریک انصاف کے MNA جمال احسن خان جن کا میاں والی سے تعلق ہے، وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ اسد کیسر صاحب کو بلایا گیا۔ شبلی فراز، شیخ وقاص اکرم، عامر ڈوگر اور ملک احمد خان بھچر اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، ان سب کو بلایا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس احتجاجی تحریک میں عمر ایوب کا نام نہیں ہے، اس احتجاجی تحریک میں بیرسٹر گوہر علی خان کا نام نہیں ہے، اس احتجاجی تحریک میں علی محمد خان کا نام نہیں ہے، اس احتجاجی تحریک میں اور بھی بڑے بڑے برج ہیں جن کا نام نہیں ہے، ایون شیر افضل خان مروت کا نام بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ یہ ملاقات نہیں کرائی گئی ابھی، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شاید کل یہ سیاسی ملاقات کرائی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو آگے احتجاج کی حکمت عملی ہے وہ بھی سامنے لائی جائے گی۔ انوار الحق کاکڑ احمد خان کاکڑ صاحب ہیں بلوچستان سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، انہوں نے باقاعدہ 8 نومبر کو جلسے کا اعلان کیا تھا کوئٹہ کے اندر۔ انہوں نے کہا کل کوئٹہ میں ہر حال پر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، لیٹس سی کہ وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف
ابھی دیکھنا یہ ہے کہ 9 نومبر کا جو جلسہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور 8 تاریخ کو خان صاحب پر ایک مقدمے میں فرد جرم بھی عائد ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ان سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کچھ کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کی جیسی تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔